آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ مقدس میں اس طرح لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس رسول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر تحریکی دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ خدا کے کلام میں سے ہم آج خدا یسوع مسیح نے جو اس ورد میں سے ہمیں سکھایا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم 2 شخص ہیں، ان کے مختلف کریکٹر ہیں، ان پر غور کریں گے اور پھر ہم ان سے سبق نکالیں گے جو میرے اور آپ کے لیے ہے اور وہ برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں ایمان کے ساتھ کہ آپ برسوں سے مسیحی ہیں، چرچ میں آتے ہیں، مختلف کروسیڈ اور کنونشنز پر جاتے ہیں، آپ گھر میں پیغام پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ کی زندگی میں تلاطم ہے، سکون نہیں ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ پر رحم نہیں ہے، تو پھر اس کلام کو غور سے سنیے گا تاکہ یہ کلام آپ کے لیے برکت کا باعث بن جائے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے میرے منجی دو عالم خدا یسوع مسیح کی زبان سے
کہ دو آدمی ہیکل میں گئے ہیں اور جب واپس نکلے ہیں تو ایک کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور ایک کے گناہ معاف نہیں ہوئے. ایک کی دعا سن لی گئی ہے اور دوسرے کی دعا نہیں سنی گئی ہے. تو ہم غور کریں گے کہ کیا وجہ ہے جو دیکھنے میں یا نظر آنے میں جو بندہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی دعا تو سن لی گئی ہوگی، اس کی دعا نہیں سنی گئی، وہ راز بات نہیں ٹھہرا گیا ہے. لیکن جو لوگوں کی نظر میں بندہ حقیر ہے، نچیز ہے، اس کی دعا سن لی گئی ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا منجی دو عالم. بولے ذرا زور سے، خداوند یسوع مسیح. کون کہہ رہا ہے؟ اور ذرا زور سے بولے، کون کہہ رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ میں کل خدا دی سنا گا جب کرے گا کلام، تو آج آپ اس ذہن کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں کہ فوکس مجھ پر نہ کریں کہ مادی زیاد بول رہا ہے. آپ فوکس خدا کی ذات بنائیں تاکہ یہ کلام آپ کی زندگی میں گہرا اثر کرے اور آپ کی زندگی کیا ہو جائے؟ چینج ہو جائے. آئے ہم خدا کے کلام کو ترتیب سے سیکھتے ہیں. دو شخص ہیں، ہیکل میں گئے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. پہلا فریسی ہے جو دعا کرتا ہے، اور اگر آپ اس کا سٹائل دیکھیں تو دعا جو ہے یہ praying to God، یہ خدا کے ساتھ بات کرنا ہے. دعا جو کرنا ہے یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے. دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو امپریس نہیں کرتے ہیں کہ لوگ ہماری دعا سے کیا ہو جائے؟ امپریس ہو جائے. وہ دعا نہیں ہے. جو دعا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ کا ذہن، آپ کی سوچ جو خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور اگر جو باتیں جو آپ دعا کر رہے ہیں وہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے کی بجائے لوگوں کو امپریس کرنا ہے تو پھر یاد کیجیے گا کہ وہ دعا بے معنی، بے اثر اور بے فائدہ ہے. اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ یہ تو امپریس کر رہا ہے. کیا کہتا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، بہت اچھا، میں زناکار نہیں ہوں، میں بے انصاف نہیں ہوں. تو گویا یہ خدا کو یہ بات بتا رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ خدا کو پتا ہے کہ میں ظالم ہوں، نہیں ہوں، بے انصاف ہوں، نہیں ہوں، زناکار ہوں، نہیں ہوں. یہ کس کو پتا ہے؟ خدا کو پتا ہے. تو یہ بندہ کس کو بتا رہا ہے؟ بڑے اعتماد کے ساتھ، اے خدا میں ظالم نہیں ہوں، اے خدا میں بے انصاف نہیں ہوں، اے خدا میں زناکار نہیں ہوں. تو گویا یہ دعا جب کر رہا ہے تو یہ اپنی ذات کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے. یہ اس نے اپنا سنجیدگی سے کبھی مطالعہ کیا ہی نہیں ہے. یہ فریسی ہے، شریعت کا بڑا مطالعہ کرتا ہوگا، دوسرے لوگوں کا بھی مطالعہ کرتا ہوگا، لیکن اس نے اپنی ذات کا کبھی سنجیدگی سے مطالعہ نہیں کیا. اسی بات سے پتہ چلتا ہے اگر اس نے سنجیدگی سے اپنی ذات کا پتہ کیا ہوتا
کبھی خدا کے حضور یہ نہ کہتا کہ اے خدا میں ظالم نہیں ہوں، اے خدا میں بے انصاف نہیں ہوں، اے خدا میں زناکار نہیں ہوں، گویا میں راست باز ہوں. اور یہ الفاظ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس نے کبھی اپنے اندر جھانکا ہی نہیں ہے. کیونکہ آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ جو انسان ہر روز اپنے اندر جھانکتا ہے وہ یہ جرات ہی نہیں کرتا ہے. اس شخص کی یہ جرات بتاتی ہے کہ یہ سیلف ڈسپشن کا شکار ہے، خود فریبی کا شکار ہے. یہ خدا کے حضور اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ اے خدا، مجموعی طور پر اس کا مطلب ہے میں راست باز ہوں. واہ کیا بات. اور پھر کچھ اور بھی کہتا ہے یہ دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتا ہے کہ خدا میں ظالم نہیں ہوں، بے انصاف نہیں ہوں، گناہگار بھی نہیں ہوں. اور اس مسئول لینے والے کو ہیکل میں بیٹھ کے بھی اس کو کوئی خیال نہیں آتا، کوئی خدا کا خوف نہیں آتا. یہاں ہیکل میں بیٹھ کر بھی دوسرے بندوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے بھائی؟ موازنہ کر رہا ہے. یعنی میں تو راست باز ہوں اور پیچھے جو مسئول لینے والا ہے یہ دعا کرتے ہوئے بھی ہیکل میں کیا کر رہا ہے؟ دوسرے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی گناہ گار بھی ایک پیچھے آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اس ایمان میں نہیں ہوں. اور پھر اور اضافہ کرتا ہے کمپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار کیا رکھتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں. کس نے کہا؟ اب آئیے پوری پڑھے. خدا کا صرف حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے یوم کفارہ کے دن جب سردار کہیں قوم کے گناہوں کے لیے ہیکل میں جاتا، پہلے اپنے گناہ کا کفارہ دیتا پھر قوم کے گناہوں کا. اور اس دن خدا کی طرف سے یہ حکم تھا کہ پوری بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ کیا رکھے؟ اپنی جان کو دکھ دے، روزہ رکھے. یہ خدا کا حکم تھا. باقی لڑکیاں طور پر کوئی رکھتا ہے کوئی ضمانت نہیں ہے. اور اگر بائبل ہسٹری پڑھے تو یہ فریسی جو ہے یہ تھرسڈے اور منڈے کو روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھتے تھے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ یروشلم میں تھرسڈے اور منڈے کو منڈی لگتی تھی اور اس میں رش بہت ہوتا تھا. اور یہودی لوگ، یہ فریسی لوگ اپنے سر میں راکھ ڈالتے تاکہ لوگ ان کو کیا کریں؟ روزہ دار جانے. اسی لیے مسیح خدا نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو راکھ ڈالنے کی بجائے تیل لگا کر کیا کرو؟ نہا دھو لو تاکہ دوسرا بندہ یہ نہ جانے کہ آپ نے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے. لیکن یہ فریسی دوسروں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور اس کا بھی وہ تکبر کرتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. پھر بائبل مقدس کے مطابق جو طے کی ہے وہ دینی چاہیے. میں اس کے دیگر معاملات کو ہائی لائٹ نہیں کرتا ہوں، اگر آپ کا دل نہیں چاہتا نہ دیں. لیکن یہ فریسی جو تھے یہ نہ صرف اپنے پے چیک کی بلکہ کچن کے اندر بھی پودینہ، دھنیا، سونف اس پر بھی کیا کرتے تھے؟ دہی پیتے تھے. یعنی گویا کہ اتنی سختی سے اس پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے. اور خدا آسمان سے دیکھتا ہے. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ ساری باتیں جو یہ شخص کر رہا ہے یہ اپنا موازنہ خدا کی شریعت کے ساتھ کرنے کی بجائے مسئول لینے والے کے ساتھ کرتا ہے. یہ اپنا موازنہ یسوع مسیح کی ساتھ کرنے کی بجائے مسئول لینے والے کے ساتھ کرتا ہے. یہ اپنا موازنہ مقدسین کے ساتھ کرنے کی بجائے مسئول لینے والے کے ساتھ کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. اب دوسری طرف یہ مسئول لینے والا ہے، ہیکل میں آیا ہے، پیچھے ہی ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے
کہ فریسی نے آنکھیں اوپر اٹھائی ہیں اور اس نے آنکھیں نیچے کی بھی ہیں۔ خدا کے کلام میں آپ دیکھیں کہ یہ فریسی بھی گناہگار ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے اندر جھانکا ہی نہیں ہے۔ یہ معصوم لینے والا اپنے آپ کی اسٹڈی کرتا ہے اور اس نے اچھی طرح معلوم کر لیا ہے کہ وہ گناہگار ہے، اور اس وجہ سے وہ شرمندہ ہے، اپنی آنکھیں اوپر نہیں اٹھا رہا ہے، اور پھر چھاتی پیٹنے کا مطلب ہے کہ اپنے گناہ پر غم کر رہا ہے، اپنے گناہ پر ماتم کر رہا ہے، اور پھر کوئی سائٹیشن نہیں دیتا خدا، آرگومنٹ نہیں کرتا خدا کے ساتھ، کوئی دلائل نہیں دیتا خدا کو، بس اتنا کہتا ہے کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ اور مسیح اور رحم کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس سزا کے آپ حقدار ہیں وہ معاف کر دی جائے تو کیا ہے؟ رحم ہے۔ اور اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، یہ کوئی حوالہ نہیں دیتا، کوئی آرگومنٹ نہیں کرتا، اور اس بات کو مانتا ہے، پھر اس پر ماتم بھی کرتا ہے خدا کو کہ میں شرمندہ ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے خدا مجھ پر رحم کر۔ اب یہ رحم کرنے والے پر کیا ہے؟ منحصر ہے، وہ انصاف نہیں مانگتا ہے، رحم مانگتا ہے، اور رحم کرنے والے نے کہا کہ ہاں اس مسئول لینے والے کے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ یہ دو آدمی حیدر میں آئے، ایک جو بظاہر دنیا کی نظر میں راست باز ہے وہ خالی ہاتھ چلا گیا، اور جو دنیا کی نظر میں گناہگار ہے وہ راست باز ٹھہر کر چلا گیا۔ تو آئے ہم اس سے وہ اسباق نکالیں جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے آج برکت کا باعث بن جائے۔ پہلی بات، فریسی اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ اپنے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، یہی پتا ہے کہ وہ شرمندہ ہے، اور جب ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے ہم شرمندہ نہیں ہوتے۔ اور یہی آج میرے اور آپ کے لیے پہلا سبق ہے کہ اگر خدا کے حضور آتے ہوئے آپ فخر کرتے ہیں، آپ کو شرمندگی محسوس، دلیری کی بات اور کہہ رہا ہوں، لیکن راست بازی کے حوالے سے آپ جتنی بار آئے ہمیں شرمندگی ہوتی۔ میں جتنی بار دعا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں خدا میں شرمندہ ہوں کہ جس طرح مجھے چلنا چاہیے تھا اس طرح میں نہیں چل پا رہا، میں کوشش کرتا ہوں، جس طرح مجھے کام کرنا چاہیے تھا اس طرح میں نہیں کر پا رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں لیکن میں شرمندہ ہوں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی پر غور کرتا رہتا ہے وہی شرمندہ ہوتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے۔ میں اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ ایک چھوٹا سا کاغذ لیں، ایک بال پین لیں، اور آپ اگر لکھ سکتے ہیں تو صبح سے شام تک اگر آپ کو فخر ہے کہ آپ بے گناہ ہیں تو آپ صبح سے شام تک اپنی خطاؤں کو لکھنا شروع کریں اس کاغذ کے اوپر کہ صبح آپ نے کتنی مرتبہ بری نگاہ سے دیکھا، تو آپ زانی ہیں تو آپ لکھیں کہ آپ نے کتنی مرتبہ یہ گناہ کیا۔ پھر آپ نے لالچ کیا، کیونکہ 10ویں حکم میں کیا ہے تو لالچ نہ کرنا، یسوع مسیح نے کہا کہ ہر طرح کے لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو آپ نے دن میں کتنی مرتبہ لالچ کیا، آپ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھیں 1 2 3 4 5 6۔ پھر آپ یہ بھی لکھیں کہ کتنی مرتبہ اس لالچ کی وجہ سے آپ نے جھوٹ بولا، جبکہ بائبل کہتی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں۔ اور اس طرح شام کو وہ کاغذ کا ٹکڑا اپنی جیب سے نکالے اور دعا کرنے سے پہلے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پڑھے، تو کیا ہوگا؟ مسئول لینے والے کی طرح آپ کا سر شرم سے کیا ہو جائے گا؟ جھک جائے گا۔ ہمارا سر اس لیے شرم سے نہیں جھکتا کیونکہ صبح سے شام تک جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم اس پر غور نہیں کرتے،
ہم فریسیوں کی طرح دوسروں کے گناہوں کو دیکھتے رہتے ہیں. کون شخص لالچ کرتا ہے؟ دوسرا. میں نہیں. کون زنا کرتا ہے؟ دوسرا. میں نہیں. کون ظالم ہے؟ دوسرا. میں نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں شرمندگی نہیں آتی. ہم خدا کے حضور اکڑتے ہیں, اپنی آنکھیں نیچی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہم خود کو دیکھتے ہی نہیں. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, اگر کبھی بائبل آپ پڑھیں تو رومیو کا خط اس کا 14واں باب 12 آیت پڑھے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے آگے حاضر ہوں گے تو ہر شخص اپنا حساب دے گا. تو بائبل مقدس کے مطابق جب آپ دوسروں کو کمپیئر کرتے ہیں, دوسروں کے گناہوں پر نظر رکھتے ہیں, تو جب خدا کے حضور کھڑے ہوں گے تو خدا آپ کا حساب پوچھے گا. تو جو آپ نے وقت اس زمین پر ضائع کیا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو آپ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ آپ دوسروں کے گناہوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں اختیار بھی نہیں ہے, کیونکہ یعقوب رسول کے خط میں لکھا ہے کہ کیا ہم شریعت دینے والے ہیں؟ یہ خدا کا اختیار ہے اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کے گناہوں کو چیک کریں. یہی وجہ ہے جب وہ اس عورت کو پکڑ کر لائے یسوع مسیح کے پاس, تو یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اسے سنسار نہ کرو, آپ کرو, کیونکہ موسوی شریعت یہی کہتی ہے. میرے مسیح خدا نے کہا پہلا پتھر وہ اٹھائے جو خود کیا ہے, بے گناہ ہے. اور پھر یسوع مسیح زمین پر لکھنے لگے اور سب لوگ پتھر پھینک کر چلے گئے, کیونکہ کبھی انہوں نے اپنے گناہوں کا حساب نہیں کیا تھا. اس فریسی کی طرح ہمیشہ اپنے آپ کو راستگار اور دوسرے لوگوں کو جہنمی اور گناہگار سمجھتے تھے. یسوع مسیح نے کہا تم بھی گناہگار ہو اور گناہگار کو مارنے کا اختیار نہیں ہے. تو اسی لیے آج بائبل مقدس میرے اور آپ کے لیے آپ نے برسوں اپنی زندگی گزار دی ہے, اور پھر بھی اگر آپ برکت سے محروم ہیں تو شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ آپ اپنا حساب نہیں کرتے, آپ اپنی زندگی کو چیک ہی نہیں کرتے. یہ گناہگار تو اپنی زندگی کو چیک کر رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں, ہم مانتے ہی نہیں ہیں. خدا کا بندہ مقدس پولس رسول پہلا تimotheus پہلا باب 15 آیت میں کہتا ہے یسوع مسیح گناہگاروں کے لیے آیا جن میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. اور ہم ماننے کے لیے مانتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم چیک ہی نہیں کرتے. چیک کریں گے تو مانیں گے. ہم اپنے گناہوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ شاید ایک شخص زناکاری کر رہا ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے, آپ لالچ کر رہے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں پاک ہوں اور وہ ناپاک ہے؟ جو وہ گناہ کرتا ہے شاید آپ وہ نہیں کرتے, آپ دوسرا کرتے ہیں. اور یوں ہم خدا کے حضور سارے ہی کیا ہیں, گناہگار ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک ہی نہیں کرتے. میں اکثر جب ڈرائیو کرتا ہوں تو کبھی کوئی نہ کوئی گاڑی ایسے آگے آ جاتی ہے جس کے اوپر پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ how am I driving, لکھا ہوتا ہے کہ میں کیسے گاڑی چلاتا ہوں. اگر آپ کو کمپلین ہے تو مجھے کال کر کے بتائیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ کار ڈرائیو کرتے ہوں گے یا اور کوئی گاڑی چلاتے ہوں گے. میں بھی چلاتا ہوں, میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں بڑی اچھی چلا رہا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہوں گے. لیکن حقیقت میں جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں. ڈرائیونگ کے اصول ہیں. میرے بس میں ہو تو میں حکومت کو یہ مشورہ دوں کہ ایسے ہی چیپٹر جو تاریخی ہم کہتے ہیں جس سے متعلق ہی نہیں ہے, کم از کم پرائمری تک ان کو ایک سبجیکٹ جو ٹریفک کے قوانین کا ہے وہ سمجھا دیا جائے تو پاکستان میں جس طرح ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ نہ ہوں.
لیکن اب چونکہ میرا تو اختیار نہیں ہے، یہ تو حکومت سوچے کہ ایسے باپ بیچ میں وہ فٹ کر دیتے ہیں جن کا بنا عمل نہ دخل، تو ٹریفک قوانین سکھا دیے جائیں. آپ دیکھتے ہیں جب روڈ پہ آپ چلتے ہیں تو ایک لائن بغیر ٹوٹے چلتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اوورٹیک نہیں کرنا، جس لائن میں آپ ہیں اسی میں جانا ہے، اور جہاں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آگے ایسے ادھر سے گاڑی نکالی، ادھر چلے گئے، ادھر سے نکالی، پھر ادھر، اور پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ماں کہتی ہے اے وہ مر گیا ہے جن نے میرے منڈے نو ماریا. یہ نہیں کہتی کہ خدا میرے منڈے نو عقل دے لے کہ یہ دے اندر کوئی نہیں. آج میرے اور آپ کے لیے ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ گناہگار ہیں تو خدا کے بندہ داؤد کی طرح 139 زبور پڑھے. آخری ایام میں خدا کا بندہ کہتا ہے اے خدا تو مجھے بتا کہ مجھ میں کوئی بدی تو نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو خدا سے پوچھے، آپ پوچھتے ہی نہیں. آپ نے کبھی جرأت نہیں کی کہ صبح سے شام تک اپنا احتساب کریں، اپنے اندر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں اس مسئول دینے والے کی طرح. اور جب تک آپ اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھیں گے، آپ کبھی نہ تو سنجیدہ ہوں گے اور نہ ہی خدا کے حضور آپ کی اکڑ بھی ختم نہیں ہوگی. یہ اکڑ کی وجہ یہ فریسی اس لیے اکڑتا تھا کہ کبھی بائبل کتاب مقدس کے آئینہ میں اس نے اپنی بدیوں کو دیکھا ہی نہیں. اور آج ہم بھی اپنے آپ کو پارسا اور دوسروں کو واجب القتل، دوسروں کو گناہگار اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کتاب مقدس کے آئینہ میں اپنے گناہوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اس لیے نہ ہم سنجیدہ ہیں نہ ہم شرمندہ ہیں. اس لیے مسیح یسوع نے ان کو شرمندہ کیا جو شرمندہ نہیں تھے کہ پہلا پتھر وہ مارو جو خود کیا ہے بے گناہ ہے، اور سب پتھر پھینک کر چلے گئے. یسوع نے کہا تم خود کیا کرتے ہیں. آج میرے اور آپ کے لیے پہلا سبق ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے حضور علیمی سے زندگی گزاریں، کیونکہ بائبل مقدس کا خدا فرماتا ہے کہ وہ آسمان پر تخت نشین ہے اور اس دل کے اندر بھی رہتا ہے جو کون ہے؟ حلیم ہے. متکبر دل کے اندر خدا نہیں رہتا ہے. وہ جو شکستہ دل ہے جو اپنی راست بازی پر تکبر نہیں کرتا، اور وہ شخص اپنی راست بازی پر تکبر نہیں کرتا جو صبح سے شام تک اپنے گناہوں پر غور کرتا ہے. جو شخص اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتا وہ حلیم نہیں ہو سکتا، اور جو حلیم نہیں ہے خدا اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا. تو آج مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم فریسی کی طرح ہیں یا مسعود لینے والے کی طرح. تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمیں کلیئرلی صاف اور واضح طور پر اپنا احتساب کرنا چاہیے صبح سے شام تک. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی گناہ میں ہے یا دیگر گناہ، دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعا بھی تب فائدہ مند ہوگی اگر آپ خود اپنے گناہوں کو چیک کر کے خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک کر رہے ہیں. اگر پڑوسی کے گناہ آپ کو زیادہ لگتے ہیں اور آپ بھی کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی دعا پڑوسی کو نہیں لگے گی. پہلے اپنی دعا سے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں. شفایتی دعا اس وقت لگتی ہے جب شفایت کرنے والے کا تعلق اس شفایت کرنے والے کے ساتھ کیا ہو؟ درست ہو. اور جب اس کا اپنا تعلق درست نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ سردار کا جب ہیکل میں جاتا تھا آخری مقام میں تو ڈر تھا کہ وہ مارا جائے گا، اس لیے وہ پہلے اپنے لیے جوان بچڑا لیتا اور اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا تاکہ مر نہ جائے، پھر وہ شفایت کرتا. آج ایسے
شفایتی لوگ ہیں جن کا اپنا تعلق خدا کے ساتھ درست نہیں ہے، جو خود گناہ میں زندگی گزارتے ہیں اور وہ شفایتی ہیں، اور اس میں کوئی پادری بھی ہو، فادر بھی ہو، کوئی بھی ہو، میں ہوں، تو اس کو بھی سوچنا چاہیے اس میں کوئی وہ طرفداری نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلی بات آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آئیں، اگر ہم خدا کی نظر میں راست باز بننا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں پر نظر کریں۔ میں اپنی زندگی کے اندر دیکھوں، آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنے گنہگار ہیں۔ یا کوئی دوسرا طریقہ ہے، کوئی ہے تو کہہ کہ مجھ سے تو گناہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتا دیں، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھ سے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ایسا تو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ کوئی پادری صاحب، نہ فادر صاحب۔ کوئی ذہنی مریض ہو تو وہ ہاتھ اٹھا دے تو میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں، ورنہ انسان ہے، ہم سے سوچ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی غلطیاں ہیں۔ تو جب ہم گنہگار ہیں تو ہم کیوں دوسروں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس معصوم لینے والے کی طرح، تو پھر ہمارا تکبر خاک میں مل جائے گا۔ ہمارا تکبر اس لیے بلند ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ کتاب مقدس کے آئینہ میں آج سے اپنے آپ کو دیکھیں، اور پھر آپ جب ہی خدا کے پاس آئیں گے آپ کا سر نیچے ہوگا، کہنا نہیں پڑے گا۔ جب آپ دعا میں ہوں گے کہنا نہیں پڑے گا سر جھکائیں، آپ کا سر ویسے ہی جھکا ہوگا، کیونکہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہیں۔ دوسری بات، یہ معصوم لینے والا فوکس کس ذات پر رکھتا ہے؟ خدا کی ذات، اور فریسی کا فوکس اپنی ذات۔ اور جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، عبادت میں آتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا فوکس ان کی اپنی ذات ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا فوکس خدا کی ذات ہے۔ اور حقیقی عبادت یہ ہے جب آپ کا فوکس خدا کی ذات، آپ کا دھیان خدا کی طرف سے، نہ کہ اپنی پرفارم کرنے پر۔ جب ہم عبادت ورشپ میں آتے ہیں تو ہم اپنی جو یہاں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انہیں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہمارا فوکس اپنی ذات ہوتا ہے اس پولیسی کی طرف، خدا کی ذات نہیں ہے۔ اس مسئول لینے والے کا جو دوسرا کریکٹر ہے، اس کا فوکس خدا کی ذات ہے، اس لیے شرمندہ ہے، اپنا سر اوپر نہیں اٹھاتا، آنکھیں نیچی ہیں کہ میں شرمندہ ہوں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہاں خدا ہے۔ لیکن فریسی عقل کے بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کا فوکس خدا کی ذات ہے ہی نہیں ہے، ورنہ تو سارا اس کا بھی جھک جاتا، اپنی ذات ہے۔ وہ ہیکل میں بھی اکڑا ہوا ہے، ہیکل میں بھی اپنے آپ کو راستہ سمجھتا ہے۔ تو آج میرے عزیزوں یہ دوسرا سبق ہے کہ آج کے بعد جب آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو فوکس صرف خدا کی ذات رکھیں، اپنی ذات نہ رکھیں۔ یہ چرچز میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کمیٹیوں کے اندر، دوسروں کے اندر، یہ ہر بندے کا فوکس ایک اچھا گاتا ہے لیکن اس کا فوکس خدا کی ذات نہیں ہے، اپنی ذات۔ اچھا بجاتا ہے، اس کا فوکس خدا کی ذات نہیں، اپنی ذات ہے۔ اچھا پیغام دیتا ہے، فوکس خدا کی ذات نہیں، اپنی ذات ہے۔ اور یہ بھی یقیناً گناہ کا باعث ہے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ خدا کے جلال کے لیے کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارا فوکس اپنی ذات ہے تو کیا اس سے خدا کے نام کو جلال ملے گا؟ آپ بتائیں، کلیسیا بڑی اچھی ہو گئی ہے، کیا ملے گا؟ اگر یہ کلام سنانا، خدمت کرنا، یہ فوکس میری اپنی ذات ہے تو اس سے خدا کے نام کو جلال ملے گا؟ نہیں۔ تو آج میں اور آپ خدا را پھر دوبارہ کروں کہ اگر آپ نے زندگی میں کبھی سجیدہ نہیں ہوئے ہیں تو میں آج آپ سے التماس کرتا ہوں درد دل کے ساتھ۔ آپ نے برسوں گزار دی، آپ سجیدہ نہیں ہیں،
آج سنجیدہ ہو جائے اور آج کے بعد دوسروں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے اور کتابیں لکھنے چھوڑ دیں، اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ دوسروں کے گناہوں کی تلاش کرنے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنے آپ کو اچھی طرح جانیں آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس کا میں نے طریقہ بتایا ہے۔ ایک دن کے لیے آپ ایسا کریں، ایک کاغذ کا ٹکڑا جیب میں ڈالیں اور صبح سے جتنی بار سوچ میں بھی گناہ ہو اسے لکھتے جائیں۔ آپ نے بری نظر سے دیکھا، لکھ لیں، جھوٹ بولا، لکھ لیں، لالچ کیا، لکھ لیں، کسی نے کچھ نہیں جانا، پھر شام کو وہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کر سامنے رکھیں، ایک دفعہ سے پڑھیں، پھر دعا کریں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کس طرح آپ اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ اگر آپ سنجیدہ ہو تو میری پھر دوبارہ کہتا ہوں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں درد دل کے ساتھ، یوں خود کو فریب دینا بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہودا اسکریوتی یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر گناہ میں مر گیا کیونکہ اس نے کبھی اپنا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہ دوسروں کا مطالعہ کرتا ہے، اپنا مطالعہ کریں۔ اور آج کے بعد جب آپ اپنا مطالعہ کریں گے سنجیدگی کے ساتھ تو آپ اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے، کیونکہ ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، پھر ہم دوسروں پر الزام لگانے کی جرات ہی نہیں کریں گے، اور اس طرح خدا کے حضور کبھی اکڑیں گے بھی نہیں، ہمارا سر ہمیشہ جھکا رہے گا۔ اور دوسری بات کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں اپنی ذات کو پیچھے رکھیں، خدا کی ذات کو فوکس بنائیں، اور یقیناً خدا کا رحم آپ پر ہوگا، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہو، جو ان کا اقرار کر کے وہ ترک کر دیتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، دعا میرے ساتھ سب ہاتھ اٹھائیں۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تاکہ ہم خدا کے حضور آج معافی مانگیں اور پھر اس پاک میز میں شامل ہو جائیں۔ اے خدا باپ، میں نے آج تک اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھا، اس لیے میں شرمندہ نہیں تھا، لیکن اب میں شرمندہ ہوں۔ میں اب عبادت میں تجھ پر فوکس رکھوں گی۔ اے زندہ پاک خدا، ہم سب تیرے حضور آتے ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، اور ہم نے جس طرح اپنا مطالعہ کرنا تھا نہیں کیا، ہم نے وہ وقت ضائع کر دیا دوسروں کے گناہوں کو دیکھنے کا۔ آج ہم تیرے حضور شرمندہ ہیں، کیونکہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح گناہگار ہیں۔ شاید میں وہ گناہ کرتا ہوں جو دوسرے نہیں کرتے، اور دوسرے وہ گناہ کر رہے ہیں جو میں نہیں کرتا، لیکن اے خدا باپ میں بھی گناہگار ہوں۔ تو ہم سب پر رحم کر، اے خدا باپ مجھ پر، اس کلیسیا پر رحم کر، رحم کر، رحم کر، یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے رحم کر۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔